انسان کی زندگی پر عقل مندی کی نہیں، تقدیر کی حکمرانی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، اس کا مقصد ہی دوسروں کی اصل شکل دکھانا ہوتا ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہوتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیر کر بھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ وہ اندر سے مر چکے ہیں۔ انسان جس شخص پر تنقید کرتا ہے اور جس میں کیڑے نکالتا ہے اور جس کو بہت برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے، وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور انسان پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ دل کے دروازے کبھی مکمل بند نہ کرو۔ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، کیونکہ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہمیشہ بند ہی ملتے ہیں۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی ازالہ ممکن نہیں۔ کبھی کبھی انجانے میں آپ کے کہے ہوئے الفاظ دوسروں کے دل پر صدیوں کا بوجھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہو سکے تو اپنے لفظوں سے مرہم کا کام لیجیے۔ جب لوگ تمہاری شخصیت سے متاثر ہوں تو ان کے متاثر ہونے پر خوش نہ ہونا، بلکہ اس بات پر خوش ہونا کہ اللہ پاک نے کتنی خوبصورتی سے تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ بے شک اللہ ہی عزت دینے والا ہے۔ منافقت گرد دو ہی ہوتے ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا، درمیان میں صرف منافقت ہوتی ہے۔ منافقت دونوں طرف مقبول ہونا چاہتی ہے۔ تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کی چھوڑ جانے کی محتاج نہیں، لہٰذا اگر کوئی دوری اختیار کرے تو کرنے دیجیے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں دکھ، تکلیف، اذیت، دھوکہ دوسروں کو دے کر معافی اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دو، کہیں اس کا دکھ آپ کی دعاؤں کے قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ نیکی کے لیے تکلیف برداشت کرنی پڑے تو کر لو، کیونکہ تکلیف تو آخر ختم ہو ہی جائے گی، لیکن نیکی ختم نہیں ہوگی۔ تلخ باتوں کو حوصلے سے برداشت کرنے والا کمزور نہیں، اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، اور کچھ باتوں کا جواب نہ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا تعلق آسمان والے سے پختہ ہے تو زمین والے آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ مومن کی مثال اس لہلہاتی کھیتی کی طرح ہے جسے مصائب کی آندھیاں ادھر ادھر جھکاتی تو رہتی ہیں مگر اسے توڑ نہیں سکتی۔ اگر تمہیں خدا پر بھروسہ ہے تو امید پر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ امید خدا کا عطیہ ہے اور ہم فانی انسانوں کے پاس سب سے بڑا سرمایہ یہ امید ہی ہے۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے،
وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد تک کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا، ضرور دے گا۔ اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ صبر کا درجہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کا ہر امتحان خوشی اور اچھے امید سے دو۔